اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے 1991 میں شیخ خدا رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان سے جوڑا۔ اب یہ شروع کے 2-3 مہینے یا 4 مہینے، یہ تو ذہن میں نہیں، مطلب 2-3 ماہ کے بعد بیان ہوا ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ بغیر مجاہدے کے اللہ نہیں ملیں گے، جنت نہیں ملے گی، خالق جنت بھی نہیں ملیں گے۔ دنیا کے کام کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، گارا مٹی کے گھر بنانے کے لیے کتنی پریشانیاں، یہاں سے کھڑکی ہو، یہاں سے ہوا کا گزر ہو، یہ سب ترتیب میں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ حرام والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلال والے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا اس کو مجاہدہ ہوتا ہے، یہ انجینئر جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک دنیا کا مکان، ایک آفس، ایک دکان نہیں بنتی بغیر محنت کے۔ تو اس لیے یاد رکھنا مجاہدہ بہت ضروری ہے، مجاہدے کے بغیر اللہ نہیں ملیں گے۔ دلیل قرآن پاک کی پیش کرتا ہوں، پیارے شیخ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا بعد میں۔ اور اس دن جو میری حالت ہوئی تھی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک جمعرات کو قریب میں ہی بیان ہوا تھا کہ کتنے دھکے کھائے، اور تو کتنے تو بھول ہی گیا میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے سے جوڑا، اور یہاں تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ محنت کے بغیر اللہ نہیں ملے گا، اور اصلاح فرض ہے، اصلاح میں رگڑا کھانا پڑتا ہے۔ اب میں دلی دل میں یا اللہ تعالیٰ آپ کو تو میرا حال پتہ ہے، میں کتنا کمزور ہوں، اور مجاہدہ تو کیسے ہوگا یہ؟ اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا ہے۔ اسی لمحے حضرت نے فرمایا کہ اگر بچے کو ابا لکھوائے اور انعام دے کر کے شاباش بہت اچھا لکھا ہے، تو انعام کس چیز کا لکھا ہے؟ تو ابا نے، اور پھر ابا اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کس بات کا اس کو انعام دے؟ تو کام تو اللہ کراتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے سب یہ۔ پھر تعریف اور پھر انعامات، میرے خاص بندوں سے ملو، اور پھر انعامات کی بارش جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، ایسی انعامات کی بارش۔ تو یہ فرما کے پھر فرمایا کہ جو ارادہ کر لینا کہ میں نے اللہ والا بننا ہے۔ کتنے لوگ حضرت سے عرض کرتے تھے، کتاب میں چھپ چکی ہے بات، کہ میں نے پکا ارادہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ ارادہ نہیں ہے میاں، یہ جذبات ہیں، جذبات سے اللہ نہیں ملتے، ارادے سے اللہ ملتے ہیں۔ جو ارادہ کر لیتا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مراد آباد تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا دے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا جو ارادہ کرے گا نا، تو مجاہدے کی ہمت اللہ دیں گے کہ میرے بندے نے میری طرف چلنا شروع کر دیا، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے اسے۔ ہم ماں باپ، بھائی بہن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں بچہ گرنے نہ پائے چلتے ہوئے، جب گر جائے تو یہ نہیں کہتے چھوڑو یار گرنے دو، پھر گر جائے گا، یہ بس رہنے دو، نہیں چل نہیں سکے گا بھائی، پھر چلاؤ اس کو، گرنے سے بچاؤ۔ کبھی بچاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو گرنے ہی نہیں دیتے، ہم خود گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو گرنے ہی نہیں دیتے، وہاں تو صرف ارادہ پہنچا، یہ ایسا نہیں کہ جو 3 دن کے بعد پہنچے گا، اسی وقت ارادہ پہنچا، اسی وقت مدد شروع۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، ارادے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے پڑھے لکھے یا محنتی لیکن ہمت نہیں کرتے، وہ بیچارے بے روزگار پڑے رہتے ہیں، ہمت نہیں کرتے، اور ایک بغیر پڑھا لکھا ہمت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ انگوٹھا ٹیک پر جو ہے 12 انجینئر ہیں۔ حاجی احمد دین اللہ کے پاس چلے گئے، حضرت کے ٹھیکیدار تھے، ہر کام یہی کرتے تھے۔ آپ حضرت کام شروع کر دیں، پیسے مجھے نہیں چاہیے، پیسے جب آپ کے پاس ہوں گے جب دیجیے گا۔ رہتے ہی گلشن اقبال میں تھے حاجی صاحب، رہتے ہی گلشن اقبال میں تھے، اپنا گھر بھی نہیں۔ حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کا گھر بنا، یہ ابراہیم صاحب کا، یہ تو جن کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے وہ پتہ نہیں، اب ہمیں پتہ ہے۔ وہ حاجی صاحب نے کہا آپ گھر شروع کریں، آپ سے ایک دفعہ بھی میں پیسے نہیں مانگوں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا حضرت سے انہوں نے 5 لاکھ مانگے تھے، 10-15 لاکھ کا قرضہ ہو گیا تھا مسجد کے لیے، اور اچانک وہ رونے جیسی شکل بنا کر بیٹھ گئے کہ مجھے بہت ایمرجنسی ہے 5 لاکھ کی۔ حضرت فوراً پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت جب تک ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا تھا کام ہی شروع نہیں کرتے تھے، لیکن حاجی صاحب کتنے برسوں کا معاملہ،
حضرت اتنا پریشان ہوئے جس کی کوئی حد نہیں، اتنا پریشان ہوئے. ایک صاحب نے کہا ہمارے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ پیسے لگانا چاہتے ہیں. حضرت وہ مرضی ہے. کہا وہ مسجد کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. حضرت نے کہا مرضی ہے. وہ مسجد میں آ کر دیکھا ایسے کر کے، پیچھے ہاتھ رکھے ہوئے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے. یہ آپ نے ماربل کیوں لگائے ہیں یہ اتنے سارے؟ اپنے گھر کو تو جتنا بنانا ہے بنا لو. ایک علاقہ ایسا ہے جن کے لوگ کروڑ پتی نہیں ہیں، کھرب پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے. کھرب پتی نہیں، ارب پتی ہوں گے. لیکن اس علاقے کی جو آپ مسجد دیکھیں گے نا، آپ کو اتنا شدید غم ہوگا. پھر آپ پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن مثال بتا رہا ہوں کسی طریقے سے آپ کو پتا چلا. امام صاحب کی تنخواہ 4,500 روپے، سارا مال قبر میں لے جائیں گے. ان کا دل خوش ہونا امام صاحبان کا، اور کیا عرض کروں، ان کا دل خوش ہو تو ان کے دل کی حالت کیا ہوگی. 4,500 روپے آج کل کے دور میں، 6,000 روپے، 7,000 روپے بس. اور خالی ان کے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل کئی لاکھ روپے کی. ہر وقت اتنے خرچے لمبے لمبے کریں گے، لیکن صرف دھیان ہی نہیں جاتا. قسمت کی بات ہے. سینما ہاؤس، یہ جو پٹی ہے نا، یہ پٹی، اس پٹی کو پکڑو اور کانٹیننٹل بیکری تک جاؤ. آپ مجھے ایک مسجد دکھا دیں گے، میں آپ کا ہو جاؤں گا. ایک آپ کو ایک پارٹی کے 3 ملیں گے سی این جی پمپ، ایک کے 4 آپ کو اسکول ملیں گے، اور وہ کیا بینکیوٹ ہال ملیں گے آپ کو. ایک مسجد آپ کو نہیں مل سکتی. ایک مسجد ہے بیسمنٹ میں چھوٹی سی، اس پر نظر ہی نہیں پڑتی، کوئی مینار نہیں بنا ہوا، کچھ بھی نہیں، بس مسجد مینار چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. اب جو ہم اس علاقے کے پرانے رہنے والے ہیں، ہمیں تو پتا ہے، باقی کو کیا پتا. اور سامنے دکان ہے اور پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں سے نماز پڑھے گا آدمی. قسمت کی بات ہے. اور خدا کی قسم قبر میں کچھ ساتھ نہیں لے جائیں گے. اور رات کو ہی میں ہمشیرہ کو سمجھا رہا تھا، زکوٰۃ اور صدقات کے لیے فوٹو اسٹیٹ وغیرہ دیے کہ تھوڑا اور ہاتھ کھولو. تو ماشاءاللہ ہر بات مانتی ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے جو اپنی جان سے محبت ہے، مولوی فرحان کو اتنی مجھ سے محبت ہے ہو ہی نہیں سکتا. بہت محبت ہے، جان بھی دے دے، لیکن مجھے جتنی اپنی جان سے محبت ہے بیٹے کو نہیں ہوگی اتنی محبت. جب میں اپنے زندگی میں زکوٰۃ صدقات نہیں دیتا تو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیا دے گا؟ وہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اور سب کا دل اتنا بڑا ہے کہ زکوٰۃ صدقات دے ابا کی طرف سے. زکوٰۃ تو پوری ادا ہو گئی، صدقات جو کام آئیں گے آگے دھیان ہی نہیں جاتا. اللہ معاف فرمائے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ یہ سوچے کہ میرے بعد جائیداد ایک تو تقسیم لوگ نہیں کرتے، لیکن چلو تقسیم بھی کر دی تو کیا، اور پورا صدقہ کرنا بھی منع ہے. احادیث مبارک ہیں اس کے بارے میں. یا ضد کر کے اپنی زندگی میں ایسا تقسیم کر دیا کہ، اور ایسا مفتی صاحب کہہ بھی رہے ہیں 1/3 سے زیادہ صدقہ نہیں کرو. بھائی فکر رکھو، اللہ نے اور دیا تو اور بڑھا دو، لیکن ایسا نہیں کرو کہ پیچھے آپ کے بچے جو ہے نا ہاتھ پھیلانے لگے. اور اتنا بھی نہ ہو کہ پھر 5 روپے دے دیے سیٹھ صاحب نے، بھائی اے منشی امام صاحب کو 5 روپے کا ہدیہ کر دو. ہدیہ 8 آنے کا بھی تو ہدیہ ہوتا ہے، بڑی برکت ہوتی ہے اس میں. پائے یا پنچایت بیٹھے گی کہ نکاح خان کو کتنے پیسے دینے، ایک صاحب کہیں گے 1,1,1,1,1 111 روپے 11 پیسے ہیں. کہاں بڑی برکت ہوتی ہے بھائی. میں تو نکاح والے دن کہہ بھی دیتا ہوں برکت اپنے پاس رکھو، آپ باقی مال ادھر دو. برکت چاہیے نا تو ادھر دو. الحمدللہ کہہ دیتا ہوں نکاح کے وقت میں، جمعے میں بھی کہہ چکا ہوں اللہ کے کرم سے. اور اگر کسی نے دل بڑے والے نے کہا یار امام صاحب ہے بھائی، نکاح کا وقت ہے، پجام آدمی کئی لاکھ روپے تو خرچہ کر دیے تم نے صرف کپڑوں پر، امام صاحب کو 10,000 روپے دے دو بھائی ہدیہ. 10,000 امام صاحب امیر ہو جائے گا. تو ہونے تو امیر تیرے کو کیا ہے بھائی، ہے جی. امام صاحب نہیں، بس حضرت فرماتے تھے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے جس کے ایک اشارے پر تم سجدے میں اور رکوع میں جاتے ہو. تمہیں پتہ ہے اس گھر میں تنگی ہے، بچے بیمار ہیں، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ آ کر ہاتھ نہ پھیلائے نا جب تک نہیں دیں گے. ویسے ہی دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، کون سا وہ امیر ہو جائے گا. ہم کو کوئی اگر 100 روپیہ بھی ہدیہ دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ بھائی ہدیہ ہے. اور اگر کوئی امام صاحب کو دے تو اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی. مؤذن صاحب، خادم صاحب، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو ہاؤس ہوتے ہیں ان کے چپراسی نہیں جھاڑو مارنے والے کی خدمت کرتے ہیں. یہ لو یا 10,000 روپے لے لو بھائی، یا 5. پرائم منسٹر کا بھائی ڈرائیور، چوکیدار وغیرہ. اب ساری دنیا کے بادشاہت کے کنگ پیلیس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، گاؤں کی چھوٹی مسجد ٹوٹی ہوئی اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے.
اللہ کا گھر ہے بھائی. بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ جب حضرت نے فرمایا نا کہ پہلے محنت کریں گے پھر جیسا ہمارا مجاہدہ ویسے مشاہدہ، میں پریشان ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ارادہ کر لو، بس توبہ کر لو، ایک بار ارادہ کر لو میں نے اللہ والا بننا ہے، جان دے دوں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. فرمایا دیکھو کیسے مدد آتی ہے. اسی مجاہدے پر آج کا حضرت کا سبق ہے. مجاہدے سے اور محنتوں سے دل بنتا تو ہے، لیکن خالی مجاہدہ کافی نہیں، صحبت صالحین بھی ضروری ہے. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ کوئی تنہا نہیں کر سکتا. اگر کوئی تنہا مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تلی اگر تنہا مجاہدہ کر کے اپنا تیل نکلوا لے لیکن گلاب کی صحبت نہ اٹھائے تو وہ رہے گا تلی ہی کا تیل. اور اگر کچھ دن گلاب سے پھول کی صحبت میں رہ کر، گلاب کے پھول کی صحبت میں رہ کر گلاب کی خوشبو اندر بسا لے اور پھر مجاہدہ کرے. کولو میں اپنا تیل نکلوائے تو اس کا نام روغن گل ہوگا. بولیے صاحب اگر تلی گلاب کے پھولوں کی صحبت اختیار نہ کرے تو اس کا تیل روغن گل ہو سکتا ہے؟ اب یہ لکھا ہے تو ٹھیک، ورنہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے گاڑی رکوائی، حضرت کو ساتھ لے آئے. حضرت نے دیکھا تلی جو ہے نا اس کا تیل بن رہا ہے، دوسرا تیل بن رہا ہے. تو حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ نے تلی اٹھائی، اس کی بھوسی چھڑائی گئی تھی رگڑے دے کر، اور جھلی نظر آ رہی تھی، ایک سوئی چبھو دو تیل باہر نکل آئے. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا حکیم اختر اس کے اندر یہ تلی کا تیل بن رہا ہے، اور یہاں چارپائی پر دیکھو، چارپائی پر پھول لگے ہوئے تھے گلاب کے. تو فرمایا اب دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے رگڑی ہوئی جو تلی ہے نا وہ پھول پر رکھی، پھر اوپر پھول رکھے، پھر کولوں میں پھیلا، روغن گلاب ہو گیا، روغن گلاب ہو گیا. اب اگر کوئی کہے اے تلی کا تیل، وہ کیس کر دے گا. تلی کا تیل جب تھا اب تو الحمدللہ روغن گلاب ہوں. اس نے مجاہدہ تو کیا تلی نے، لیکن ایسے ہی پڑی رہی تو تلی کا تیل ہوگا، روغن گلاب نہیں ہوگا. اس نے مجاہدہ تو کیا لیکن گلاب کی صحبت نہیں اٹھائی. اور اگر اپنی بھوسی نہیں رگڑائی، یہ دیکھو خاص مضمون ہے، اگر اپنی بھوسی نہیں رگڑائی اور پھولوں کے صحبت میں آ گیا تب بھی کچھ نہیں ہوگا. پہلے رگڑائی چاہیے، مجاہدہ چاہیے، ساتھ ساتھ صحبت صالحین چاہیے. اب اس کو کوئی روغن گلاب کہہ سکتا ہے، تلی کا تیل نہیں کہہ سکتا، کیس کر دے گا. وہ کیا کرتا ہے بخیر راغلے، ہم کو ایسا بولتا ہے. لوگ دوسروں کے ماضی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ارے یہ تو پہلے شراب پیتا تھا، آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. ابھی یہ ایک میرے دوست ہیں، میرے ایک بہت خاص دوست ہیں، مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں پہنچ نہیں سکتا تو انہوں نے ہمارے ایک دوست سے مجھے کہا، میں نے ان کو بھیج دیا. وہ اتنا خوش پابندی سے ہفتے بیان کراتے ہیں. ابھی 2-3 بار سے وہ کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو یہ ڈاکٹر ہے لیکن دیکھو اس کے بیان میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، علماء اس سے جڑ رہے ہیں. 2-3 مدرسوں میں اس کا بیان ہو رہا ہے. اس کی پہلے داڑھی بھی نہیں تھی بھائی. اب جو اس کے بیچارے مرید بیٹھے ہوئے، دوسرے بیٹھے ہوئے، داڑھی بھی نہیں تھی. پھر یہاں گیا، بیان سنے، اصلاح کرائی، شیخ نے خلافت دی. اب وہ بیچارے ڈاکٹر صاحب کی حالت خراب، ان کے مرید بیچارے بیٹھے ہوئے، دوسرے لوگ شوق سے بیان سن رہے ہیں. دوسری دفعہ پھر انہوں نے اسی طرح کہا. حالانکہ بہت نیک آدمی ہے لیکن انسان نے جوش میں بول دیتا ہے نا. جیسے حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ہاں، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ مشہور ہے. تو لیکن جس کا مشہور نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کہہ دینا ہاں بھائی گلی ڈنڈا کھیلتا تھا یار، ہم نے خود اس کو بغیر کپڑوں کو دیکھا ہے، 2 سال کا بغیر کپڑوں کے جا رہا تھا نا اس وقت، ابھی تو نہیں ہے بھائی. ہاں، ایک صاحب تھے وہ حضرت کے پاس نوجوان آئے، بدل گئے، شرعی پردہ شروع کر دیا. حضرت کے پاس آ کر روئے کہ حضرت وہ چچی جانی نہیں چھوڑتی کہ میں کیسے نام محروم ہوں، میں نے تجھے ہگایا متایا. اور سے سننا بھائی، نیند آئے گی تو مزہ نہیں آئے گا. کہ چچی اتنا غصہ ہوتی ہے کہ کس چیز کا شرعی پردہ، میں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، تمہیں ہگایا متایا تو میں نے تھا بچپن میں. تو حضرت نے فرمایا اب جب چچی کہے نا تو یہاں پر ہاتھ رکھنا ہے اظہار بند پر، یہاں اظہار بند ہاتھ رکھ کر کہنا چچی پھر ابھی بھی مجھے ہنگاؤ متاؤ، ایسے تھوڑا کرنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور چچی نے کہا کہ یہ کیا پردہ ہے، ہم نے تجھے ہگایا متایا ہے. اس نے اظہار بند پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا ایسے کر کے کہا ابھی بھی ہگایا، چل نالائق ہٹ بدتمیز.
اس وقت کا جو حکم تھا، اس وقت کا جو تھا معاملہ، اب تو نہیں ہے نا. اس وقت بیچارے کی جو زندگی تھی اب تو نہیں ہے نا. جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی بتا دیا. سخت منع ہے یہ. ایک آدمی گاؤں کا آگے بڑھ گیا جناب، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، ممبر پر بیان ہو رہے ہیں، ارے بابا چھجانے کے چھوڑے کے میں خود ہی لٹھوا ہے جوڑن پہ وہ بغیر کپڑے جے. ابھی بھائی جب تھا نا، یعنی وہ جو ممبر پہ بیان کر رہا آپس میں کہہ رہے بڑے نواب بیٹھوا ہے، تخصص کرے اچھی پڑے خبر نہیں چھا سمجھے پہ جی. سمجھ تو رہے اتنا تو آپ لوگ بھی بڑا تخصص کر کے ممبر سے بیان کر رہا ہے، پردہ شرعی فرض ہے اور داڑھی رکھو. ارے کیا ہم نے اس کو دیکھا ہے، خود بس کے پیچھے لٹکتا تھا. بس لٹکتا تھا، اب تو نہیں لٹکتا یار، خدا کے واسطے رحم کرو بھائی. لیکن یہ اس میں بہت کمزوریاں ہیں ہماری، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی پرانی بات بتا دی ہم نے. حالانکہ جو کسی کے عیب چھپائے گا، سب کو پتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب وہ یہ چاہے گا میرے عیب چھپائے جائیں، اللہ اس کے عیب چھپائیں گے. جو جس کے کسی بھلے وہ بیچارہ سادگی میں کہ وہ الگ بات ہے، باقی تنزیہ انداز سے بڑا مولوی ہے، ارے پشین میں ہم نے خود دیکھا تھا، بس ایسے ہی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. اور بھائی اس وقت معاملہ ہی یہی تھا نا. حضرت فرماتے تھے دیکھ بھائی، ماموں چاچا کی بیٹے اور بیٹیاں آپس میں کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ ماموں کی بیٹی نے تھپڑ بھی مار دیا ہے جی، جوتا بھی مار دیا. پھوپھی کی بیٹی نے، ایک مثال بتا رہا ہوں نا، اب شادی ہو گئی، بھائی اس وقت کا معاملہ الگ تھا، اب شادی ہو گئی نا، اب تھوڑی تم جوتا چلائے گی. اس وقت بچی تھی 4-5 سال کی تھی، یہ 5-6 سال کا تھا، وہ آپس میں کھیل رہے تھے. وہ جناب وہ مسئلہ بیشتر دیر میں لکھا ہے، بچپن سے ہی بچے اور بچیوں کو الگ رکھو، بچپن سے ہی بچے اور بچیوں کو الگ رکھو. یہ بہت بڑا مشکل. پھر مفتی نعیم صاحب سے پوچھ کے میں نے خط لکھا ان کو، مفتی نعیم صاحب خط دکھایا، میں نے کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں، کہ نہیں بالکل صحیح. اتنے پیارے آدمی ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، کوئی اپنا ممبر دیتا ہے کیا؟ اور وہ بھی غیر عالم کو، ڈاکٹر صاحب کو. اتنے پیارے ہیں لیکن انسان نے دھیان نہیں کیا. تو مجاہدے کی بات کر رہا ہوں. پیارے شیخ فرماتے ہیں اگر تلی گلاب کے پھولوں کی صحبت اختیار نہ کرے تو اس کا تیل روغن گل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر تلی چمیلی کی صحبت میں نہ رہے اور کہ مجاہدہ کر کے اپنے کو کولو میں پسوا کے خود روغن چمیلی ہو جائیں گے تو ذرا تل چمیلی کا تیل بن کر دکھا دیں. جناب تلی کا تیل چمیلی کا تیل جب ہوگا جب وہ کچھ دن چمیلی کی صحبت میں رہے گا، اور روغن گل جب ہوگا جب کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہے گا. اسی لیے کسی سے استفادے کے لیے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ فلاں صاحب کس کے صحبت یافتہ ہیں. حضرت فرماتے تھے تمہیں کسی شیخ کے لاکھوں صحبت یافتہ مل جائیں گے، فیض یافتہ کم ہوں گے. کام فیض یافتہ سے ہوتا ہے. فیض یافتہ اس کو کہتے ہیں جو کہ چیز چھپائے نہیں، اور جب شیخ نصیحت کر دے عمل کر لے اس پر. کمی بیشی ہوتی رہے گی، پھر ایک دن انشاءاللہ تعالی 100% عمل ہو جائے گا. اس کو بولتے فیض یافتہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو شیخ جانتا ہی نہیں کہ مجھ سے بیعت ہیں، پتا بھی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں. کسی شہر میں جانا ہوا، میں تم سے بیعت ہوں، اچھا ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، کوئی نام پتہ نہیں، چہرہ ذہن میں نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فیض یافتہ ہونے کی فکر کرنی چاہیے. آپ یہاں ہیں، ہمارے سال اول کے طلباء کے کئی طلباء کا میں نے فارم دیکھا شروع میں، تو ماشاءاللہ کئی لوگوں کا کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق ہے. لیکن کیسا ہے یہ خود فیصلہ کر لیں. حضرت ہمیں جانتے بھی یا نہیں جانتے؟ حضرت کو ہمارے نام کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جب سے آئے کتنی دفعہ خط لکھا ہے، جب سے آئے کتنی دفعہ فون کیا ہے، جب سے آئے کتنی دفعہ میسج کیا ہے. جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی کئی سال پرانے دوست آئے پریشان رو رہے تھے. میں نے کہا بھائی آپ آ گئے نا، یہ دیکھو مسجد میں ہی میں نے سمجھایا، میں نے کہا ایک مثال ہے، یہ تار جا رہی ہے اور کٹی ہوئی ہے. اب جب 5 سال کے بعد جڑے گی تو کرنٹ فوراً آئے گا یا دیر سے آئے گا؟ فوراً آ جائے گا. میں نے کہا آپ آ گئے، اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی، فوراً کرنٹ آ گیا اللہ کی محبت کا. تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، جب آدمی کچھ دن گزار لیتا ہے نا، 10-15 دن، پھر کہ اب کیسے شیخ کو فون کروں، اب کیسے وہاں جاؤں، کس منہ سے جاؤں، کیسے میسج کروں. 20 دن گزر جائیں گے، اس طرح مہینے برسوں میں بدل جائیں گے. شرم کو ماریں لات، فون کریں گے اپنے استاد جی کو بھی. ابھی ایک پاگل ہمارے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، روز پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. مجھے خط لکھا کہ میرے استاد یہیں برابر میں، ان کے پاس جانا نہیں ہوتا. استاد جی کہتے ہیں سبق کے درمیان آ جاؤ، حدیث پاک کے استاد. میں نے کہا بھائی اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو بار بار بیان کرتا رہتا ہوں کہ خیریت پوچھو. جس نے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھایا سب سے بڑا محسن وہ ہے ہمیں.
حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ کی تقریر دیکھ لینا، ہم تو اس کو ہی نہیں پوچھتے. اللہ نے مال دیا ہے اور نورانی قاعدے والے کے گھر میں فاقے ہیں، یا وہ اللہ کے پاس چلے گئے استاد جی اور ان کے بچوں کے پاس فاقے ہیں، ان کا حق نہیں ہے کوئی بھی، ان کا کوئی حق نہیں ہے بیچاروں کا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، دنیا کو اس کی خبر نہیں ہوتی. فرمایا میں اپنی بات بتاؤں، جب ہم دیوبند میں تھے ایک بوڑھی بوا تھی، وہ ہمیں قاعدہ پڑھاتی تھی، لیکن اس بوڑھی بوا کی یہ عادت تھی کہ ہمیں وہ کئی دیر تک دین کی باتیں سکھاتی تھیں. میرے دل میں وہ اب تک باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی باتوں سے پھر مجھے آج کی توفیق بھی، لیکن بڑھیا کو کون جانتا ہے. اب جیسے میرے پہلے قاری صاحب جو ہے وہ بہت برس پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں اس وقت 10-11 سال مشکل سے عمر ہوگی، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. ان کے بیٹے تکلیف میں ہیں، کسی جگہ اللہ نے ان کو لگوا بھی دیا، چلو بھائی، لیکن پھر بھی تکلیف میں بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے. کبھی احساس ہوتا ہے کہ ان کا بھی میں فکر کروں؟ یہ احساس جو ہے وہ یہ صحبتیں اور اخلاص ہے. اب میں تو میرے جو دوست جو دوسروں سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی میری تو روحانی اولاد ہے نا. شاید میری بات ان کو فرض کریں برا لگے، ایسے تو ہے نہیں، نیک لوگ ہیں، برا بھی لگے تو میں خاموش کیوں ہو جاؤں گا. اور مجھے دعائیں دیں گے جب وہاں سے دعائیں ملیں گی کہ ہمارے شیخ نے ہمیں جگایا، ہمیں یہاں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، ہم نے استاذ کو فون تک نہیں کیا، خط تک نہیں لکھا. کوئی جا رہا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی کتاب کا ہدیہ ہی یہاں سے لے کر بڑی کتاب کا بھیج دیں. اتنے ہم بھولے اور سادے نہ بنیں. چوکس رہنا چاہیے کہ کسی بات پہ اللہ خوش ہو جائے. اور استاد جی کے پاس کتاب پہنچی، ارے ماشاءاللہ میرے شاگرد نے مجھے یاد رکھا. یہ استاد اور یہ لوگ کوئی لالچی تھوڑی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے شاگردوں نے ہمیں یاد رکھا ہے، دعائیں دیں گے مزید. اچھا جناب، روغن گل جب ہوگا جب کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہے، اس لیے کسی سے استفادے کے لیے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ فلاں صاحب کس کی صحبت میں. ہاں تو پاگل جو ساتھی روز ہوتے ہیں نا، وہ کل اپنے استاد سے ملنے گئے، مجھے بتا رہے تھے کہ اتنا استاد نے دعائیں دی، اتنا استاد نے دعائیں دی. میں نے کہا آپ پاگل ہیں، اتنا قریب ہیں، جان کیوں نہیں جاتے آپ بھائی. میرے شیخ حضرت پھول پوری، ہمارے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج بھی جو عالم کسی ولی اللہ کے آغوش تربیت میں مجاہدات سے گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو ایک عالم میں اڑا دے گا. ایک مجاہدے کی اور مثال دیتا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایک کباب ہے مگر ہے کچا، لیکن گول بھی ہے، قیمہ بھی ہے، مسالہ بھی موجود ہے، تیز پات بھی موجود ہے، یعنی کباب کے اجزاء سے کوئی چیز اس میں سے غائب نہیں. وہ صورتاً اجزاء ترکیبیہ کباب کا جامع ہے، لیکن مجاہدے سے نہیں گزرا، یعنی کڑھائی میں تیل گرم کر کے اس کو تلا نہیں گیا. کچھ ٹکیا رکھی ہوئی ہے اور کوئی کہتی ہے کہ لو کباب کھا لو، اور جب کچا کباب کھایا تو متلی چھوٹنے لگی. تو میرے شیخ ہاں آگے تو میرے شیخ یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ ہمارے پاس کباب تو ہیں مگر کچا ہے، یعنی کہ ایمان کا کباب بھی ہے، نماز کا بھی ہے، سب ہے، مگر کچا ہے، تلا نہیں گیا مجاہدے میں. اسی لیے جو کھاتا ہے وہ تھوک دیتا ہے. لہذا میں تمام مسلمانوں کو، اپنے آپ کو، مولویوں کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ دن مجاہدہ کر لو، گناہ سے بچو، مگر مجاہدہ اللہ والوں کے صحبت میں ان کے مشوروں سے کرو، کیونکہ جہاں مجاہدات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہیں وہ اصل اہمیت، ذرا جملہ سننا مزہ آ جائے گا، اصل اہمیت آغوش صحبت رسول بھی حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ان کے مجاہدات ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، وہاں اصل اہمیت آغوش صحبت رسول کو حاصل ہے. اگر یہی صحابہ جہاد اور مجاہدہ کرتے اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آغوش تربیت نہ ملتی تو صحابہ کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی تقریر میں مزہ نہیں آتا. مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے صحبت اہل اللہ نہیں اٹھائی، ہم مجاہدے سے نہیں گزرے. دیکھیے اہل اللہ کی صحبت غیر عالم بھی اٹھائے تب بھی کامیاب. دیکھیے میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم نہیں گزرے اللہ والوں کی صحبت میں، اپنے آپ کو حضرت فرمارے میں ملا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو میرے ہی لیے کہہ رہے ہیں، ان کا رخ تو میری طرف ہے اسی لیے میں اپنے آپ کو ملا رہا ہوں. یہ کہنا یہ میری طرف رخ ہے نہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے کو شامل کرو. جیسے پرچیاں آتی ہیں، دعا کریں میرے والد والدہ کو اللہ جز فرمائے. کبھی آتا ہے بھائی بہن کو اللہ ہدایت دے، اپنے کو نکال دیا، اس کا مطلب میں ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کا مطلب مجھے جذب مل گیا. حضرت پہلے اپنے آپ کو
اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے جذب فرما، مجھے اللہ والا بنا، مجھے نیک بنا، مجھے گناہ چھوڑنے والا بنا. اس کے بعد آگے چلتے جاؤ. پہلے اپنے آپ کو. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے آپ کو شامل کرو. لہذا جب کوئی شخص یہ کہے کہ کیا برا حال ہے لوگوں کا، کیا برا حال ہے قوم کا، تو سمجھ لو کہ سب سے برا انسان یہ خود ہے. ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. لہذا اپنے کو بھی شامل کرو کہ ہم لوگ مجاہدے سے نہیں گزرے. جنہوں نے اپنے کو مجاہدے سے گزارا، اللہ نے آج بھی ان کی تقریر میں درد رکھا ہے. حضرت کا شعر ہے، مجھ کو جب وادی حسرت سے گزارا اس نے، مجاہدے کی وجہ سے حسرت ہوئی نا، مجھ کو جب وادی حسرت سے گزارا اس نے، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. ہر بال سے خون کا دریا نکلا، یعنی گناہ نہ کرنے سے مجاہدہ. ایک ہمارا یونس پٹیل صاحب حضرت کے پہلے سفر میں جب حضرت ڈپارچر کے لیے اندر چلے گئے پاکستان آنے کے لیے، انہوں نے پاس بنایا اور حضرت کے پاس پہنچ گئے اندر. کہا حضرت مجھے بیعت فرما لیجئے. دارالعلوم دیوبند سے ٹاپ کرنے والے. کہا حضرت یہ جو آپ کے جملے ہیں نا، اس نے مجھے ہلا دیا. جملے خون تمنا، خون آرزو، خون حسرت. خون تمنا، خون آرزو تو سمجھ میں آ گیا کہ گناہ کے تقاضے تھے، اس پہ عمل نہیں کر کے خون کر دیا. خون حسرت پہلی دفعہ سنا. کیا مطلب کہ یہ حسرت بھی نہ رہے کہ کاش میں زنا کر لیتا، تو پھر تو دیکھو نا اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی نا. یہ حسرت بھی نہ رہے، کاش اس لڑکی کو دیکھ لیتا پھر تو توبہ کر لیتا. اور بھی ایسی حسرت ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھ کو جب وادی حسرت سے گزارا اس نے، ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. لاکھ دنیا کے حاسدین جمع ہو کر مجاہدات سے گزرے ہوئے لوگوں پر خاک ڈالیں، لیکن ان کی نسبت مع اللہ کے آفتاب کو چھپا نہیں سکتے. ان کا درد دل چھپ نہیں سکتا. اس پر میرا ایک شعر سن لیجئے پیارے شیخ کا. ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا. کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا. حضرت کے تو جان کو خطرہ ہو گیا تھا. حضرت پر پولیس کا کیس بنانے والے تھے کہ حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. ڈاکٹر کو پیسے دیے، اس دن حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ناراض ہوئے تھے. پڑھ کے دیکھو نا حضرت کا سوال نہیں تو پتہ چلے گا. ڈاکٹر کو پیسے دے کر کہا آپ حضرت سے یہ کہیں کہ جس پر آپ کی ناراضگی ہے نا اس کو سامنے نہ آنے دیں ورنہ آپ کی طبیعت اور بگڑ جائے گی. وہ کسی دن بتاؤں گا. 1.5 سال تک حضرت کو مجاہدہ ہوا. یہ حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ نے 6 مہینے تک آنے ہی نہیں دیا، سامنے ہی متا. حضرت روز خط لکھتے تھے. حضرت کا پیشاب پیلا ہو گیا، بخار رہنے لگا. 6 مہینے کے بعد فرمایا کہ آ تو سکتے ہیں لیکن کونے میں بیٹھیں گے، سلام بھی نہیں کریں گے. 6 مہینے کے بعد فرمایا کہ سلام کر سکتے ہیں لیکن آگے بات نہیں کر سکتے. 1.5 سال کے بعد گلے لگا لیا. ایسے ہی تھوڑی خوشبو اڑی ہے. اس پر حضرت کے اشعار ہیں. حضرت کے سامنے جب اشعار پڑھے جاتے تھے نا آنسو گرتے رہتے تھے. بتاؤں کیا کیا سبق دی ہیں تیری محبت نے مجھ کو. پھر حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ بلاتے تھے. اس پر شعر ہے، جان کا خطرہ لیکن اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا آخر تک، شکایتیں نہیں کی. اور یہاں ایک طرف کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، ایک طرف کہتے ہیں میں نے کیا، پھر دوسرے کو کہتے ہیں نہیں کیا، پھر کہتے ہیں میری آواز ہی ایسی ہے. پولیس والے کے سامنے آواز کر کے دکھاؤ. یہ بیوقوفی کی باتیں چھوڑو، اپنی اصلاح کراؤ. جب کہہ دیا نہیں 10 دن اور بڑھ جائیں گے آگے. یہ تو 10 دن ہے نا، سامنے بھی نہیں آنے دوں گا، گاڑی کے ساتھ بھی نہیں آنے دوں گا. دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. پہلے کہتے ہیں نہیں کیا، پھر کہتے ہیں کیا معاف کر دیں، پھر کہتے ہیں بیٹے کو کہ میں نے نہیں کیا خواہ کہہ دیا، اب پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان سے معافی بھی مانگ دی میں نے اور مجھے یاد نہیں ہے لیکن میری تم کی آواز ہی ایسی ہے. بڑا آیا آواز ہی ایسی ہے. ایم پی ملٹری پولیس کھڑے کر دے پھر تمہاری آواز دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہے. جاہلوں کی بات ہے. اتنے دن اصلاح کراؤ، 8 دن گزر گئے، بس مزے سے بیٹھے ہوئے ٹھاٹ سے. خانقاہ نے نہیں دوں گا، بس یہاں آؤ اصلاحی خط دوں. کون سا اصلاحی خط تم نے دے دیا ہے 8 دنوں کے اندر؟ تکبر بھرا ہوا ہے اور ذرا سی بات پہ جھگڑا، آواز اونچی، پھر کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں ہے. ارے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت نے سکھایا ہے، بعد میں تو پتا چلا کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک سامنے گواہ نہ رکھوں اور جب تک 2 کی بات نہ سنی میں فیصلہ نہیں کرتا. اور گواہ بھی کیسا؟ آج تک اس کا جھوٹ مجھے نہیں ملا 20 سالوں کے اندر. وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے اس نے یہ جملے کہے. پھر بھی چین نہیں آیا، پھر بھی دوسرے سے پوچھا کہ میرے سامنے یہ جملے کہے. اور جس نالائق کو ہوش ہی نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کو تو خانقاہ میں کیا، اس کو اپنے ساتھ گاڑی کو دروازے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اس کو دماغ خراب کر کے رکھ دیا. جب شیخ نے کہہ دیا 10 دن ختم، 10 دن روز ایک خط آنا چاہیے تمہارا.
کبھی کہہ رہا ہے کہ کہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے نہیں کہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہا ہے، کبھی نہیں کہا ہے، پھر کہتا ہے میری آواز ہی ایسی ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت۔ اس پاگل کو کیسے یاد رہے گا؟ غصے کا غلام تکبر کے اندر یاد رہے گا میں نے یہ بولا ہے؟ طلاق یاد رہتی ہے؟ طلاق 6 دفعہ بول دیا، یاد ہی نہیں رہتی۔ بعد میں جب یاد رہتا ہے تو بس وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، قبرستان سے فتویٰ لے کر ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے اصلاح ہوتی ہے۔ ابھی حضرت کا آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت پھول پوری حضرت والا نے، حضرت شاہ رخ صاحب پیر بھائی تھے اس وقت، بعد میں شیخ ہوئے۔ حضرت نے ساری بات بتائی، حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشمہ ایسے لگاتے تھے، ساری بات حضرت کی سن کر بہت بڑے مجھے ایسے چشمہ کر لیتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ پھر فرمایا دیکھو بھائی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں چھوڑنا، یہ یہاں کے آدمی ہی نہیں ہے، یہ کلندر وقت ہے۔ کلندر وہ ہے جس کی نفلی عبادت کم ہو، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر چلتا ہو، اور روح کا عرش اعظم کا طواف کر رہی ہو، یعنی گناہ نہ کرتا ہو، ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہو۔ اب اتنا تم نے مجاہدہ برداشت کیا ہے، حضرت کو نہیں بتانا۔ پھر حضرت کو فرمایا اوہ ہو آج تو ذرا سی بات پر کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں آگے بڑھوں، شیخ کو بیزار کر کے بیمار کر دیتے ہیں۔ اور حضرت والے نے پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حکیم اختر، دودھ جب نکالنا ہوتا ہے نا گائے بھینس کا، تو گوبر کی بدبو بھی ملے گی، پیشاب کے چھینٹے بھی ملیں گے اگر دودھ لینا ہے تو۔ پھر فرمایا اگر پھول توڑنا ہے نا تو کانٹوں سے نبھا کرنا پڑے گا، خالق چاہیے، مالک چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہیے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کچھ نہیں کہنا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کون مظلوم ہے کون ظالم ہے۔ ابھی اگر میں شروع کر دوں صرف 10 منٹ بتاؤں تو 7:45 تو بچ جائیں گے اس 10 منٹ کو سمجھانے میں، لیکن آپ جب سوانے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ مست کلندر تھا کون جو اتنا تکلیف جان کا حملہ ہونے والا تھا، پھر بھی اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا آخر تک۔ پیشاب پخانہ حضرت کا، اپنے بچوں کا پیشاب پخانے پر حضرت کو متلی ہونے لگتی تھی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب پخانہ حضرت صاف کر رہے ہیں، متلی ہوتی تھی حضرت نے فرمایا، لیکن حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت میں آخر تک نہیں چھوڑا حضرت نے۔ جب سانس نکلی حضرت والا تھے، 2-3 لوگ اور تھے، آج دماغ خراب کر دیتے ہیں کہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے بریانی نہیں دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے اس کو زیادہ دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ وہ ایسی زندگی کے لیے چلتے رہو، بس اصلاح نہیں کراؤ اپنی۔ بریانی کباب کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کھایا خوشبو والا، نکالا بدبو والا، اور جو بے وصولیاں کی وہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات کا، اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، بری خواہشات کے خون کا دریا جس کے دل میں بہتا ہے، اس کے دریائے خون نے دل اور خون تمنا کوئی نہیں چھپا سکتا۔ میری شیخ کی یہ بات یاد کر لو، فرماتے تھے جب کوئی غیر عالم اللہ والا بنتا ہے تو صاحب نور ہو جاتا ہے، لیکن جب عالم اللہ والا بنتا ہے تو وہ نورن اعلی نور ہو جاتا ہے، ایک علم کا نور اور ایک اس کے تقوی اور ذکر و فکر کا نور۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو کچا کباب کھا کر متلی ہونے لگتی ہے اور آدمی اسے تھوک دیتا ہے، لیکن اگر تل دیا جائے تو دور تک اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کس محلے میں کباب کی دکان ہے، دور دور تک اللہ اس کی خوشبو کو اڑا دیتے ہیں، اور اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ دل میں کوئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پرانے ہیں نا عمل والے، ایک تو پرانے بے عمل، ایک ہے جو پرانے جو عمل والے، دل گواہی دے گا، ان سے بات نہیں کریں گے اکڑ کہ کس طرح کرنا ہے، اس کے آگے نہیں بات کریں گے۔ میں اور ان سے پوچھوں، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، کیا ہے بھائی؟ اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے کسی کو دولت مل جائے، کل بھی شاید یہ عرض کیا تھا یا رات کو عرض کیا تھا، وہ ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کی گولڈ مائنز مل جائیں، ساری دنیا کے ہیرے مل جائیں، اللہ اگر نہیں ہے، یتیم مسکین خسارے والا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے بھائی۔